لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پرویز احمد، دہلی اسٹیٹ پریزیڈنٹ پاپولر فرنٹ آف انڈیا۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، 6 دسمبر کے دن بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ بابری مسجد وہ تھی جو 463 سال پرانی مسجد تھی، اور اتنے دنوں سے مسلمان وہاں عبادت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس کے ڈھا دینے سے 2 فائدہ ہوا سنگ پریوار کو، یا اس ملک میں امن کے بجائے نفرت پھیلانے والے لوگوں کو۔ ایک تو مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا انہیں موقع مل گیا، اور نمبر 2، اس ملک کے اندر جو گنگا جمنا تہذیب تھی، جہاں کے سب لوگ مل جل کے رہنا چاہتے تھے، اس ملک کے اندر بد امنی اور زہر گھول دیا گیا۔ جمہوری حکومت خاموش تماشائی تھی جب اس مسجد کو مسمار کیا گیا، اسے شہید کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر گاندھی جی کے قتل کے بعد یہ سب سے بڑا مجرمانہ عمل تھا جو سنگ پریوار کے ذریعے عمل میں لایا گیا تھا۔ اور اس پر بھی متضاد یہ کہ جس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا، آئین کے معمار ڈاکٹر امبیڈکر کی یوم وفات بھی تھی۔ اس دن 9 نومبر 2019 کو ہماری سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اکثریتی طبقے کے جذبات کو مجروح نہ ہونے دیا جائے، اور جائیں کہ بالکل واضح تھا، ثبوت مسلمانوں کے حق میں تھے، تاریخی شواہد مسلمانوں کے حق میں تھے۔ اس کے باوجود سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کا مالکانہ حق اکثریتی طبقے کو دے دیا جائے۔ یہ ناانصافی ہوئی۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں یہ ناانصافی کے دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، 9 نومبر 2019 کا دن۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کے برعکس اس کے الٹا فیصلہ سنایا کہ اکثریتی طبقے کے مذہبی جذبات اور داستانوں کے بنیاد پر انہیں یہ چیز دے دی گئی۔ عدالت بتاتی ہے کہ 1857 سے قبل وہاں نماز کے ثبوت نہیں تھے پڑھنے کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہی عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ اس مقام پر نہ ہی کبھی کوئی مندر تھا، اور نہ ہی کسی مندر کو توڑ کر کے بابری مسجد کی تعمیر وہاں پر عمل میں لائی گئی تھی۔ ایسے ثبوت ہونے کے باوجود بھی وہ وقف کی زمین کو اکثریتی طبقہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ 22 دسمبر 1949 عدالت مانتی ہے کہ 22 دسمبر 1949 کی رات میں مسجد کے دروازے کو توڑ کر مورتی رکھی گئی، اور عدالت یہ بھی مانتی ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو ایک بھیڑ نے مسجد کو مسمار کر دیا، اور دونوں ہی عمل کو ایک مجرمانہ عمل قرار دیتی ہے۔ تو پھر یہ کیسا انصاف تھا کہ اصل مالکوں سے ان کی زمین چھین کر کے قبضہ کرنے والوں کو عدالت یہ زمین دے دیتی ہے، اور پھر قانون کے مجرموں کو وہاں مندر تعمیر کی اجازت دے دیتی ہے۔ آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں وہ دن 6 دسمبر 1992 کا دن، جس دن کے صبح جب ہماری ہوئی اور ہمارے کانوں میں یہ صدا آئی کہ گنگا جمنا کی تہذیب کی حامل ایک ایسی مسجد جس پہ سب لوگ متفق تھے، کچھ لوگوں نے مسمار کر دیا، تمام ملک سے رد عمل ہوا، آیا کہ اچھا نہیں تھا، یہ ظلم ہوا، یہ ناانصافی ہوئی، یہ جمہوریت کا قتل تھا۔ بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ نے بھی کہا تھا کہ اس مسجد کی تعمیر نو کرائی جائے گی، بالکل یہ غلط ہوا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسلمانوں میں سے کوئی آواز نہیں آتی، الا ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے جو کنسرن ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے بھول جانے میں ہی عافیت ہے، کہ کوئی پریشانی نہیں ہے، امن سے رہیں گے۔ لیکن کوئی زیادہ دن نہیں ہوا ہے کہ اب لوگ اس پہ گفتگو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ مسلمان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو سیکولر اور جمہوری پسند کہنے والے لوگ بھی اس پہ بات چیت کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو اسے بہت سارے دانشوروں نے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا تھا کہ اس سے امن
پھیلے گا ملک کے اندر، سب لوگ مل جل کے رہیں گے، اور ان کا ماننا تھا کہ اب یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دونوں فرقے کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے۔ لیکن حالیہ دنوں میں جس قدر بیانات آ رہے ہیں ان کی سوچ پر ایک زوردار تماچا ہے کہ RSS یا سنگھ پریوار کے لوگوں کو امن پسند ہی نہیں ہے، یہ شر پسند لوگ ہیں، فساد پسند لوگ ہیں، اس لیے اس ملک کے اندر ہمیشہ فساد کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ بیانات کیسے آتے ہیں، خواہ وہ بنارس کی گیان بابی مسجد کا معاملہ ہو یا پھر متھرا کی عیدگاہ کا معاملہ ہو۔ UP کے الیکشن بھی قریب ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا، لیکن الیکشن کا معاملہ نہیں ہے۔ الیکشن کو یا ایسے ماحول کو استعمال کر کے یہ لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے والے لوگ پھر سے ایک نیا سوچا چھوڑیں گے، پھر سے لوگوں کے جذبات کو غلط طریقے پر ابھاریں گے، اور پھر سے اس ملک کے اندر موت اور قتل کا خون کھیلیں گے۔ ہم آپ کو خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس ملک کے اندر۔ بابری مسجد کے تمام شواہد اور تاریخی دستاویز کے باوجود مسلمانوں کی جو مالکانہ زمین تھی اسے اکثریت طبقہ کو دیا ہے۔ آئے ہم سب اپنی آواز بلند کرتے ہیں کہ ہم اس ناانصافی کو نہیں سہیں گے اور انصاف کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ آپ کو ایک اور بات یاد دلا دوں کہ یہی وہ عدالتیں ہیں جو ایون لبران کمیشن کی رپورٹ میں اس بات کو بتایا گیا کہ ہندوتوا فرقے کے تقریباً 68 لیڈروں کو مجرم پایا گیا۔ یہ لبران کمیشن ہو یا دوسرے کمیشن ہو، ان سب نے ان کاروائی کو ایک مجرمانہ کاروائی لی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ عدالت ایسے فیصلہ لیتی ہے؟ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فیصلہ کیوں لیا جاتا ہے اور کیسے لیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کا کام ہے کہ اس ملک کے اندر اگر واقعی جمہوریت ہے، واقعی سب لوگ انصاف کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا انصاف اس ملک کے اندر ہونا چاہیے وہ بابری مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تاریخی طور پر اور دستاویزی طور پر حق پر تھی، انصاف پہ تھی۔ اس لیے انصاف پر رہنے والی چیزوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ آئے ہم سب مل کر آج 6 دسمبر کے اس یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ بابری مسجد پر ڈھائے گئے مظالم کو ہم دور کرنے کے لیے اور انصاف کا مطالبہ ہم تیز کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں پھر سے کسی مسجد کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو، پھر سے اکثریت طبقے کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو، اور انہیں یہ نہیں کہا جائے کہ یہ مسجد بھی تمہارا حصہ ہے اور یہ مسجد بھی تمہارا حصہ ہے۔ دیکھیے ہم اسے بھول نہیں سکتے، اور یاد کرنا ہی کسی چیز کی حفاظت ہے یا دفاع ہے۔ آئے ہم سب مل کے آج کے دن کو یاد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اس حکومت سے بھی، وقت کے حکومت سے بھی، کہ آپ سے پہلی حکومتوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ اس بابری مسجد کو انصاف ملے گا اور اس کی تعمیر نو ہوگی۔ آئے ہم سب مل کر اس گنگا جمنا تہذیب کو پھر سے زندہ کریں اور بابری مسجد کو انصاف دلانے کا کام کریں۔